ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہوگا وہ مضمون کی اقسام پر ہوگا۔ پچھلا سبق ہمارا تھا مضمون اور مقالے کا فرق۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ انشائیہ اور مضمون کا فرق، اور اس کے بعد ہمارا سبق تھا مضمون اور مقالے کا فرق۔ آج کے سبق میں ہم مضمون کی اقسام پڑھیں گے۔ یوں تو مضمون صرف سمپل ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں جتنی نوعیت کے عنوانات ہوتے ہیں اور تو اتنی ہی نوعیت کے یا اتنی ہی اقسام اس کی ہوں گی، لیکن جو عموماً جن کے اندر بیان کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کی ایک قسم ہوگی قومی و ملی مضامین، اور دوسری قسم ہوگی حکایت والے مضامین، بیان جس کو کہا، جو کلام ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، تقریر والے بیانات، اور تیسری قسم اس کی ایک دوسری قسم ہوگی بیان والے، بیانیہ یا حکایات والے مضامین، اور تیسری قسم اس کی مضمون کی ہوگی تاریخی مضامین، اور چوتھی ہوگی اعشار یا مصروں کے اوپر مشتمل مضامین۔ چھٹی قسم اس کی ہم لے لیتے ہیں سوانح، جس میں سوانح حیات وغیرہ جو بیان کی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے، اگر وہ لکھی جاتی ہیں تو سوانح والا سواہی مضامین، اور ساتویں قسم علمی و ادبی مضامین۔ تو اسی طریقے سے ہم مختلف نوعیتیں کے اعتبار سے، اگر مثال کے طور پہ تصوف اور سلوک کے اعتبار سے لکھتے ہیں تو ہم لکھیں گے کہ سلوک و تصوف والا مضمون۔ تو یہ جو اہم، اس میں معذرت چاہوں گا کہ ایک اہم اس میں قسم ہے وہ ہے تنقیدی مضامین۔ تو تنقیدی جس طرح اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کے مضامین میں کسی بھی موضوع پر تنقیدی رائے اور خیالات لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے یوں تو تنقید ہر آدمی جو بھی اختلاف رائے رکھتا ہے تو وہ تنقید ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی تنقید ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں یا جو ضروری چیز ہے وہ سب سے بہتر، سب سے اہم یہ ہے کہ جو نقد کر رہا ہے یا جو نقد یا تنقیدی مضمون لکھ رہا ہے اس کا وسیع المطالعہ ہونا ضروری ہے، یعنی جس شے پر یا جس مضمون پر یا جس چیز پر وہ تنقید کر رہا ہے یا لکھ رہا ہے اس چیز کے اعتبار سے اس کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ اور اس قسم کے مضامین میں بالخصوص مضمون نگار کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اسے زیر نظر مضمون کے ہر پہلو سے واقفیت حاصل ہو۔ صحیح ہے، یہ وہی بات ہوگی، وسیع المطالعہ ہو، اس کے ہر جزئیے کے اوپر، ہر کلیے کے اوپر اس کا مطالعہ ہو، تب تو وہ تنقید کرے۔ اگر کہ اس کا خود کا وہ مکمل نہیں ہے تو وہ تنقید نہیں کر سکتا، وہ زمرے میں آئے گا نہیں، وہ نقد کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور اس مضمون جس کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے اس کے تمام پہلو اس کے سامنے ہو، یعنی روشن پہلو بھی اس کے سامنے ہو، اس کے تاریک پہلو بھی اس کے سامنے ہو، اس کا پس منظر بھی اس کے سامنے ہو، کس پس منظر اور کس نوعیت کا اعتبار ہے سے بات تنقید کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہو، تنقید کے اصول اور قواعد و ضوابط سے بھی بالکل واقف ہو، اور تنقید جب کر رہا ہو، نقد جب لکھ رہا ہو یا کر رہا ہو، اس وقت وہ متوازن رہنا سب سے اہم چیز ہے، کہ توازن کی راستے سے وہ بالکل ہٹے نہیں، ورنہ ہوگا کیا، ورنہ یہ ایک دوسری طرف چلا جائے گا کہ وہ صرف یعنی کہ منفی وصف کی طرف نکل جائے گا۔ تو یہ ایک اہم قسم ہے تنقیدی مضامین۔ تو اس کے اندر جو ضروری چیزیں تھیں، یعنی کہ وسیع المطالعہ ہونا، اور جس پر نقد کیا جا رہا ہے، جس پر تنقید کی جا رہی ہے مضمون کے اوپر، تو اس کے تاریک اور روشن دونوں پہلو اس کے سامنے ہوں، اور اس کا بیک گراؤنڈ اس کے سامنے ہو، پس منظر جس کو کہتے ہیں وہ سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ باقی جو اوپر ہم نے اقسام جو بیان کی ہیں اس کے حوالے سے، وہ تو جو نام سے ہی واقف ہیں، قومی اور ملی مضامین، تو اس میں ملت اسلامیہ کے حوالے سے مضمون ہوں گے، اس کے اندر اس کی کوئی بھی جہت ہو سکتی ہے، اس کا سیاسی اعتبار سے معاملات ہو سکتے ہیں،
کہ کسی بھی ایک جز کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں یا مکمل ملت اسلامیہ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، تو اسے قومی اور ملی مضمون کہیں گے۔ مثال کے اگر ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ اسوہ حسنہ پر ہم لکھیں گے تو یہ ایک قومی اور ملی مضمون کہلائے گا یہ، یا کسی اہم واقعے کی طرف ہم اس پہ لکھیں گے، تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے پاکستان اپنے ملک کے بارے میں ہم اگر لکھیں گے تو وہ بھی اس کے حوالے سے وہ مضمون جو ہے وہ قومی مضمون کے اندر آئے گا۔ بیانیہ، یہ جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، نمبر 2 تھا بیانیہ یا حکائی مضمون، تو اس کے اندر ہم جو مضامین دیکھتے ہیں یا ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ کسی دیکھے ہوئے نظارے کا، مقام کا، کھیل کا، کسی مشاہدے کا، کسی سفر کا، کسی کیفیت وغیرہ کی تفصیل لکھتا ہے بندہ یا بیان کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ اس کا انداز جو ہے وہ کہانی کے طرح بھی ہو سکتا ہے، اور حکایت جو بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی ملتا جلتا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مضمون اگر ہم لکھیں گے تو اس کے لیے ہمارا اصل چیز یہ جو ایک اصل اس قسم کے مضامین لکھنے کے لیے ہمیں مشاہدے کا ہونا ہمارا ضروری ہے، مطالعے کا وسیع ہونا ضروری ہے، اور جو الفاظ ہم لکھیں گے ان کے اوپر مکمل دسترس حاصل ہونا یہ ضروری ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم جب بھی یہ کلام کی گفتگو ہماری چلی ہے مضمون نگاری کی شروع سے لے کر اب تک کے یہ جو اسباق ہمارے آئے ہیں، اس میں ایک چیز بالکل ایسی ہے کہ جو شروع سے اب تک ہمیں ہر سبق میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وسیع المطالعہ ہونا، یعنی کہ جس کا جتنا زیادہ مطالعہ وسیع ہوگا وہ اتنا زیادہ لمبا گہرائی سے اور اس کی ہر جہت کے اوپر مضمون لکھ بھی سکے گا، اور مضمون کو بطور کلام کے بیان بھی کیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اگلی قسم جو ہے وہ تاریخی مضامین ہے، تو اس کے نام سے ہی واقف ہے کہ چاہے وہ امارات کے متعلق لکھے، اشخاص کے متعلق لکھے، واقعات بیان ہوں، یا کسی ایک خاص شخصیت کے اعتبار سے بات کی جائے، تو یہ تمام تاریخی اس کے اندر مضامین میں داخل ہوتی ہے۔ حکومتوں کے عروج و زوال کے متعلق کا مطالعہ کرے، یا شخصیات کے دور اقتدار جو ہوتا ہے اس کا تجزیہ کرے، تاریخ اسلام کے حوالے سے مضامین اسی قسم میں داخل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جنہوں نے ایک اصلاحی کام کیے ہیں، بڑے اور اہم ملت کے اور قوم کے اعتبار سے بڑے کام یا کارنامے سر انجام دیے، ان کی سوانح حیات وغیرہ پر جو کچھ ہم لکھیں گے تو وہ سارا تاریخی مضامین کے ذیل میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد اشعار اور مصروں پر مضامین ہے، تو اس کے اندر اس کے نام سے، اس قسم کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس قسم کے مضامین میں اشعار اور مصرع، مقولہ وغیرہ یہ اس کا اہم عنوان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی قسم جو ہم نے بیان کی تھی وہ علمی اور ادبی مضامین ہے، تو اس کے اندر علمی اور ادبی مضامین بھی تمام اقسام پر حاوی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک اہم چیز جو ہوتی ہے جو اس کو ایک الگ قسم بناتی ہے وہ یہ ہوگی کہ علمی زبان کا ہم یہاں پر خاص خیال رکھیں گے، اور ادبی جو پہلو ہے وہ اس میں زیادہ جھلکتا نظر آئے گا، یعنی کہ اس کے اندر ہر قسم جملوں کی اور کلام کی اور استفہامیہ ہو، سوالیہ ہو، یعنی ہر قسم جو ہے اس کے اندر ادب کی جو ہر قسم ہے وہ اس میں نظر آئے گی۔ اور اس سے اگلا جو ہے وہ سوانح مضامین ہے، تو یہ بھی اس کا ذکر اوپر ہمارا آ چکا ہے تاریخی کے اندر کہ یہ اس سے ملتی جلتی ایک قسم ہے، یعنی کہ خاص کر ایک کسی شخصیت کے اوپر اگر ہم لکھیں گے تو اس کی اگر وہ شخصیت خود لکھ رہی ہے اپنے بارے میں تو اس کو خود نوش کہیں گے، اور اگر اس کے بارے میں کوئی دوسرا اگر مضمون یا کوئی تحقیق لکھ رہا ہے تو اس کو ہم سوانح حیات کہیں گے، یا سواہی مضامین کے ذیل میں اس کو لیں گے ہم۔ تعلیمی مضامین تو یہ تعلیمی شعبے کے اعتبار سے ہیں، تو یہ ہمارا آج کا سبق کے اندر یہ تمام امور ہم نے ذکر کیے کہ مضمون کی اقسام کو ہم نے یہاں بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہم مختلف قسمیں ہم
بیان کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. مذہبی مضامین ہم کہہ سکتے ہیں ایک قسم یہ ہے. ایک قسم یہ ہے کہ آپ کسی سے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایک قسم دے دیں گے, بنا سکتے ہیں, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تاثراتی مضامین ہیں. اور ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی خاکہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنا کوئی, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تخیلاتی مضامین ہیں. تو سیاست کے بارے میں ہم اگر کچھ لکھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں تو وہ سیاسی مضامین کے قسم میں ہم اس کو داخل کر دیں گے. اصلاحی مضامین, مزاحیہ مضامین, یعنی کہ مضمون لکھنے کی جتنے بھی ہمارے اصناف ہیں اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی ہم ذکر کریں گے تو وہ اس کی ایک قسم بن سکتی ہے.